بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حاکم وقت کو ایک جاسوس نے خبر دی کہ سلطان معظم، ہمارے جتنے بھی فتح کیے گئے نئے علاقے ہیں ان میں روز بروز چوریاں اور ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق آپ کے تعینات کیے گئے سپاہی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان واردات کو روکا نہیں جا سکا۔ ڈکیتیوں اور چوریوں میں زیادہ تر ہمارے مشہور بازار کے تاجر لٹ رہے ہیں۔ کئی بار سپاہیوں نے گھات لگائی، لیکن وہ ڈاکو اتنے تربیت یافتہ، شاطر اور چالاک ہیں کہ ہر بار اپنا بچا کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان اور آپ کے تمام مشیر اور وزیر بڑے پریشان ہوئے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ڈاکو پکڑے نہیں جا رہے۔ سلطان نے اپنے تمام وزیروں مشیروں سے مشاورت کی، اور مشاورت کرنے کے بعد سلطان نے ایک وزیر کو یہ ٹاسک دیا کہ تمہیں جتنے بھی سپاہی چاہیے لے جاؤ، لیکن اس وقت تک واپس نہ لوٹنا جب تک تم ان ڈاکوؤں کے گینگ اور ان کے سردار کو پکڑ کر نہیں لے آتے۔ یہ سن کر وزیر نے سلطان معظم کو باادب لہجے میں کہا، سلطان معظم، آپ کا حکم میری زندگی سے مجھے زیادہ عزیز ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ وہ ملعون پکڑے جائیں۔ وہ وزیر چند سپاہیوں کے دستے کے ساتھ محل سے روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح 15 دن گزر گئے، لیکن وزیر نہ لوٹا۔ سلطان اور پریشان ہونے لگا کیونکہ وزیر کی اب تک کوئی بھی خبر معلوم نہ ہوئی۔ 16ویں دن کی صبح سلطان کو خبر ملی کہ وزیر اپنے دستے کے ساتھ واپس محل میں لوٹ آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سر جھکائے کہنے لگا، سلطان معظم، میں یہ شرمندگی سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک میں ان ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکا۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں آتے ہیں، اپنا قہر توڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی سراغ یا نشانی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈاکو ہمارے اپنے علاقے کے ہیں یا باہر سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں تھوڑی سی بھی معلومات مل جاتی تو ہم ان کے سردار تک پہنچ جاتے اور ان کو پکڑ لیتے۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا، اور ادھر سے سپاہیوں نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ سلطان معظم، ان ڈاکوؤں اور چوروں کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے تاجروں کو بھی لوٹ لیا، جس کی وجہ سے تاجر اب ان بازاروں میں تجارت کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر ہمارا نقصان پورا نہ ہوا تو ہم ان بازاروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہمارے مال اور کاروبار کی حفاظت کرنا سلطان وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا کہ تاجروں کا مطالبہ بھی درست ہے۔ سلطان کے حکم کے مطابق ان تمام تاجروں کی ڈیمانڈ پوری کر دی گئی، اور اب سلطان اپنے چند وزیروں کے ساتھ اس تلاش میں نکل پڑا کہ آخر وہ ڈاکو کون ہیں اور ان کے پیچھے کون سی طاقت ہے جو وہ کھلے عام لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ سلطان وقت اپنے چند سپاہیوں اور وزیروں کے ساتھ نکل پڑا۔ چلتے چلتے سلطان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ گھوڑے اب تھک چکے تھے، سلطان بھی تھک چکا تھا، اور اس لیے سلطان نے ایک گھنے درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کا مشورہ کیا۔ سپاہیوں نے وہاں خیمہ نصب کر دیا، اور سلطان خیمے کے اندر آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ ابھی سپاہی خیمہ نصب کر رہے تھے کہ سلطان اپنے سپہ سالاروں اور وزیروں کو یہی کہہ رہا تھا کہ ان ڈاکو کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، اور ان کو پکڑنے کے لیے ہمیں بہت سارے سپاہی اور عقل مند مشیروں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جنگ لڑنے کے لیے صرف طاقت کی نہیں بلکہ بہترین حکمت عملی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو پکڑنے میں جو ہماری جوان مدد کریں گے۔ سلطان ابھی یہی بات دہرا رہا تھا کہ ایک بزرگ جو اپنی فصلوں کے کام میں مشغول تھا، سلطان کے قافلے کو دیکھ کر سلطان کے پاس آیا، اور سلطان کی باتیں سن کر سلطان کی خدمت میں عرض کرنے لگا، حضور، میں جانتا ہوں کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں سلطان کے سامنے بول سکوں، لیکن میرے دماغ میں ایک ترکیب آ رہی ہے، اور میں ان ڈاکوؤں کو پکڑنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ ہماری سلطنت میں ڈاکوؤں نے سرعام لوٹ مچا رکھی ہے۔ سلطان نے کہا کہ اتنے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اتنے بڑے سپہ سالار اور جاسوس نہیں پکڑ سکے، لیکن تم کیسے پکڑو گے؟ سلطان نے کہا، لیکن پھر بھی تم اپنی بات بتاؤ۔ اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم، میری عمر اس وقت 60 سال ہے، اور میں نے ایک ایک
لمحہ اپنے تجربہ کار کے گزارا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے تجربے کو استعمال کر کے ان ڈاکوؤں کے سردار تک پہنچ سکوں۔ جب تک آپ ڈاکوؤں کے سردار کو نہیں پکڑ سکتے اس وقت تک یہ ڈکیتیاں جاری رہیں گی۔ سلطان کو بزرگ کی بات پسند آئی اور سلطان نے کہا، بتاؤ تم کیسے ان ڈاکوؤں کو پکڑو گے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، مجھے 1000 درہم اور 100 سپاہیوں کا دستہ میرے حوالے کر دے۔ میں 10 دن کے اندر ان ڈاکوؤں اور ان ڈاکوؤں کا سردار آپ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر میں نے ڈاکوؤں کا سردار حوالے نہ کیا اور آپ کے ایک بھی سپاہی کو کوئی خراش آئی تو میرا سر اسی وقت قلم کر دینا۔ بزرگ کی باتیں سن کر سلطان نے وزیروں کی طرف دیکھا تو وزیروں کے اشارے سے سلطان نے یہی محسوس کیا کہ اب اس بزرگ کی بات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں، کیونکہ ہر ترکیب ان ڈاکوؤں کو پکڑنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ سلطان نے 100 سپاہیوں کا مضبوط ترین دستہ اس بزرگ کے حوالے کیا اور واپس محل کی طرف لوٹ گیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور دوسرے دن کی صبح سلطان ابھی بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ سپاہی نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم، ایک بزرگ جس کے ساتھ ہمارے سپاہیوں کا دستہ ہے، وہ 10-12 آدمیوں کو گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹ کر لے کر آ رہے ہیں۔ سلطان سمجھ گیا اور جیسے ہی سلطان اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے دیکھا کہ وہی بزرگ جو ان گاؤں میں اس کو ملا تھا 10-12 آدمیوں کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتا ہوا سپاہیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوا۔ اسی وقت سپاہیوں نے ان آدمیوں کو زندان میں ڈال دیا اور سلطان کے سامنے وہ بزرگ حاضر ہوا اور سلطان کی خدمت میں سلام کر کے کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے اپنے مقررہ وقت میں آپ سے کیے گئے وعدے کے مطابق ان تمام ڈاکوؤں اور سردار سمیت پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یہ سن کر سلطان پہلے تو بڑا حیران ہوا اور پھر خوش ہوا کہ اس بزرگ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا، لیکن ادھر سلطان کے دماغ میں یہ بھی تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ ایک عام بزرگ نے چند سپاہیوں کی مدد سے اتنے بڑے ڈاکوؤں کو کیسے پکڑ لیا۔ تو بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، فساد چاہے کتنا بھی بڑا ہو، سازش چاہے کتنی بھی بڑی ہو، لیکن اس کی شروعات ایک چھوٹے سے کام سے ہوتی ہے، اور میں نے بھی اسی فارمولے پر کام کیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان نے کہا کہ اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ تو بزرگ نے کہا کہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ چوریاں ہونے لگی میں اسی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک ایک گلی ایک ایک محلہ پھرنے لگا۔ اچانک میری نظر ایک بچے پر پڑی جو مرغی کا انڈا چرا کر بھاگ رہا تھا اور ایک عورت اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں نے 12 سالہ بچے کو روکا اور پوچھا، بیٹا تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کا انڈا چرایا اور اس کی مالکہ نے مجھے دیکھ لیا اور وہ مجھے پیٹنے کے لیے میرے پیچھے آ رہی ہے۔ میں نے اس بچے کو کہا کہ میں تمہیں اس عورت کی سزا سے بچا لوں گا، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ چوری کرنا کہاں سے سیکھی؟ تو اس بچے نے کہا، ہمارے ایک گاؤں کا آدمی ہے جو ہمارے گاؤں میں چوریاں کرتا ہے اور میں نے اسی کو دیکھ کر یہ چوری کی۔ تو بزرگ نے کہا، کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ہمارے اسی گاؤں میں رہتا ہے۔ وہ بچہ ان کو اس آدمی کے پاس لے گیا اور اس بزرگ نے اس آدمی سے ملا تو شکل سے ہی اس بزرگ کو وہ چور لگا۔ بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں سلطان سے ایسا خاصا انعام دلواؤں گا اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تم جب چوریاں کرتے ہو تو یقیناً تمہارے ساتھ کوئی بڑا آدمی ہوگا جو آگے ان چیزوں کو بیچنے میں تمہاری مدد کرتا ہوگا۔ پہلے تو آدمی صاف صاف انکار کرنے لگا کہ میں نہ ہی چور ہوں اور نہ ہی میں کچھ جانتا ہوں، لیکن جب بزرگ نے 100 اشرفیوں کا لالچ دیا تو چور بزرگ کے لالچ میں آ گیا اور کہا، ہمارے گاؤں سے 10 میل دور ایک گاؤں میں ایک بدمعاش رہتا ہے، میں جب بھی کوئی چوری کرتا ہوں اور چوری کرتے ہوئے پکڑا جاؤں تو وہ چھڑانے میں میری مدد کرتا ہے، لیکن میں اپنی چوری کا آدھا حصہ اس سے دیتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، کیا تم مجھے اس بڑے بدمعاش کے پاس لے کر جا سکتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا، نہیں، وہ بہت بڑا بدمعاش ہے اور اس نے اگر تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو وہ تم سب کو مار دے گا کیونکہ وہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم پرواہ نہ کرو، تم مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ وہ ہمیں اس بڑے ڈاکو کے پاس لے کر گیا تو اس کے بتانے کے مطابق وہ آدمی شکل سے ہی بڑا ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں سلطان کی طرف سے آیا ہوں اور تم سے کچھ معلومات لینی ہیں، اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو
تو میں تمہیں سلطان سے اچھا خاصا انعام دلواؤں گا، اور ہو سکا تو سلطان کے پاس تمہیں ملازمت مل جائے گی اور اب تمہیں چوریاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ بدمعاش آدمی سمجھدار تھا اور اس نے کہا، بتاؤ تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک چور ہی چور کو جانتا ہے، ایک ڈاکو ہی ایک بڑے ڈاکو کو جانتا ہے، بتاؤ ہمارے اس علاقے میں ہونے والے ڈکیتیوں کے پیچھے کون ہے؟ تو اس بدمعاش نے کہا کہ اس گروپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں خود ہی ڈکیتیاں کرتا ہوں اور خود ہی ان کو ٹھکانے لگاتا ہوں، لیکن ان دوران ہونے والی ڈکیتیوں میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ لیکن ہاں، اس گروپ میں ایک سپاہی ہے جس کو میں جانتا ہوں، اور وہ ڈاکو ہمارے علاقے سے نہیں ہیں بلکہ پہاڑوں سے نکل کر آئے ہیں۔ وہ کوئی عام ڈاکو نہیں بلکہ بڑے تربیت یافتہ ہیں۔ ان کا ایک نوجوان سلطان کے 10 سپاہیوں کو ایک ہی وقت میں خاک چٹا سکتا ہے۔ ان ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ تم بھی ایک ایک ڈاکو ہو، اور بتاؤ وہ ڈاکو کب، کس وقت اور کس جگہ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور تاجروں کو لوٹ لیتے ہیں، اور ایسا کون سا طریقہ کیا جائے کہ ان ڈاکوؤں کو پکڑا جائے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں بتاؤں گا، جو میں تمہیں کہوں گا تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے تیری شرط منظور ہے۔ پھر اس بڑے ڈاکو نے کہا کہ وقت اور جگہ میں بتاؤں گا کہ کس جگہ اور وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تم ادھر سے اپنے بھیس میں کوئی سپاہی بھیج دینا جو تاجر بن کر وہاں سے گزریں گے، اور جیسے ہی وہ ڈاکو وہاں پر حملہ کریں گے تو میں ان کی ایک کمزوری جانتا ہوں جس سے ان کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ تو 100 کیا 1000 سپاہی بھی ان کو قابو نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا، ان کی کیا کمزوری ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو پہاڑی ڈاکو ہوتے ہیں یہ ایک جڑی بوٹی سے بنی ہوئی پھکی کی خوشبو سے بہت زیادہ چڑھتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو وہ خوشبو سنگھائی جائے تو یہ بہت کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں اور ان سے لڑا نہیں جاتا۔ میں نے اس بزرگ سے کہا، کیا وہ تمہارے پاس دوائی موجود ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں موجود ہے، لیکن کم مقدار میں ہے۔ پہلے ہمیں وہ پھکی تیار کرنا پڑے گی، اس کے بعد ہی ہم ان کے لیے گھات لگائیں گے۔ ہم نے 2 دن میں دوائی تیار کر لی اور اپنے چند سپاہیوں کو تاجروں کے بھیس میں اس بڑے ڈاکو کی بتائی ہوئی جگہ سے بھیج دیا۔ جیسے ہی وہ جگہ پر پہنچے تو وہ ڈاکو وہاں گھات لگا کر بیٹھے تھے اور انہوں نے ہمارے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا، ادھر ہم بھی گھات لگائے بیٹھے تھے، اور ہمارے چند سپاہی لڑنے کے لیے انہوں نے تلواریں نکالی، اور چند سپاہیوں نے وہ بنائی گئی پھکی وہاں پر اڑانا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی پھکی فضا میں اڑی تو وہ آہستہ آہستہ وہ کمزور پڑنے لگے، ان سے تلوار نہیں چلائی جا رہی تھی، اور حتیٰ کہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ تلواریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں۔ ہم نے ان میں سے کسی کو بھی جان سے نہیں مارا بلکہ ان کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں لے آئے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میں اتنا بڑا سلطان ہو کر میں نے نہیں سوچا کہ ہر ایک چھوٹے ڈاکو کے پیچھے ایک بڑا ڈاکو ہوتا ہے، لیکن ایک بڑے ڈاکو کو چلنے کے لیے ایک چھوٹے ڈاکو کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، جس ڈاکو کی مدد سے تم نے ان کو پکڑا اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ سلطان کے حکم پر جب اس آدمی کو حاضر کیا گیا تو سلطان نے کہا، ہر انسان کے اندر ایک بڑی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس صلاحیت کو اچھے کام کے لیے استعمال کرتا ہے یا پھر برے کے لیے۔ پہلی یہی صلاحیت تم برے کاموں کے لیے استعمال کرتے رہے، لیکن تم کسی کا فائدہ نہیں کر پائے، لیکن آج تم نے اتنی بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لیا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ میں تمہیں اپنے دربار میں ایک اچھے عہدے پر نوکری دیتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی تاکید کرتا ہوں کہ تم آنے والے وقت میں ہماری سلطنت میں چور اور ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے ہماری مدد کرو گے۔ اس کے بعد سلطان نے ایک دن ایک میدان میں تمام لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ صبح ہوتے ہی سارے لوگ میدان میں جمع ہونے لگے، اور لوگوں کے دلوں میں تجسس تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ سلطان ہمیں اکٹھا کر رہا ہے۔ جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوا تو سلطان کی سپاہی ان تمام ڈاکوؤں کو پکڑ کر میدان میں لے آئے، اور سلطان بھی تشریف لے آئے، اور سلطان نے پورے مجمع کے سامنے ان تمام ڈاکوؤں کو عبرت کا نشان بنا کر ان کی گردنیں اڑا دی، اور ان کی گردنیں سلطنت کی اہم گزرگاہوں پر لٹکا دی گئیں، اور وہ لٹکتی گردنیں اوروں کے لیے نشان عبرت بن گئیں۔ اور سلطان نے اس ڈاکو کو جو کہ اب سیدھے راستے پر آ چکا تھا، اس نے بزرگ کی مدد کی، اور اس کو سب کے سامنے سلطان نے انعام و کرام سے نوازا،
اور تمام مجمع کے سامنے سلطان نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں اتنا بڑا سلطان ہو کر اپنی رعایت کی حفاظت نہ کر سکا، لیکن اس بزرگ کی مدد سے آج یہ ڈاکو ہمارے ہاتھ میں آئے۔ پھر سلطان نے اس بزرگ کو اپنا وزیر مقرر کر دیا اور اس بھٹکے ہوئے آدمی جو کہ بزرگ کی وجہ سے راہ راست پر آ چکا تھا اسے اچھا عہدہ دے دیا۔